لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر. صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کی، اور پھر طاقت عطا کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے گیا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں تخلیق فرما دیتے ہیں. وہو العلیم القدیر، اللہ رب العالمین ایسی ذات ہیں کہ جن کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے. سورۃ الروم کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں کے بارے میں بھی چند گزارشات عرض کی ہیں. چنانچہ یہ سورہ روم کا آخری رکوع ہے تو اس میں اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی حقیقت بتلا دی کہ تم اتنے کمزور تھے، بلکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود عطا کیا. تمہاری تخلیق کی ابتدا اللہ نے کمزوری سے کی، کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی کی صورت میں طاقت عطا فرمائی، اور پھر طاقت عطا کرنے کے بعد بڑھاپے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کمزور کر دیا. یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اللہ جو چاہتے ہیں تخلیق فرماتے ہیں. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ ایک انسان جس کا وجود نہیں تھا تو نے اسے وجود کیوں عطا کیا. چلو وجود عطا کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو گیا تو اسے دوبارہ بوڑھا کرنے کی، کمزور کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر جب اس پر موت آ گئی تو اسے موت دینے کی کیا ضرورت تھی. ایسے ہی اسے قیامت کی طرف لے کے جاتا، حشر کی طرف لے کے جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتے ہیں تخلیق فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا علم بھی کامل ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس نظام کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں حکمتوں کا پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا، پھر دنیا میں پھر ہمیں موت آئے گی، پھر قبر سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ سارا نظام ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ معاف کرے انسان اس حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی ذات کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے کہ وہ سارا یہ جو عجیب و غریب نظام ہے اس کو کرنے پر وہ کامل قدرت رکھتے ہیں. فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو، تقوم الساعہ، کہ قیامت کا دن قائم ہوگا. یقسم المجرمون، تو مجرم لوگ اس دن قسمیں اٹھائیں گے. کس بات پر؟ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. اب ان کا یہ جو قسمیں اٹھانا ہوگا ایک اعتبار سے غلط بھی ہے اور ایک اعتبار سے صحیح بھی ہوگا. غلط کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی تو یہ نہیں رہے. کسی کی 50 سال عمر، کسی کی 100 سال عمر، کسی کی 150 سال تک، کسی کی 60 سال 70 سال. ایک گھڑی جو انہوں نے کہا یا یہ جو کہیں گے قسمیں اٹھا کر، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی میں بھی غلط راستے پر لگا دیے جاتے تھے جیسے آج یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. حالانکہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے کافی زندگی گزاری ہے. اور ایک اعتبار سے یہ صحیح بھی کہیں گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک شام گزاری ہو یا دوپہر کا کوئی وقت گزارا ہو. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح بھی کہیں گے.
لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، کہ جیسے یہاں آج قیامت کے دن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا میں بھی یہ غلط راستے پر چل رہے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم عطا کیا اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس ایمان والی دولت کی برکت سے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں جو تحریر ہے اس کے مطابق تم دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ فہذا یوم البعث، اور آج کا جو دن ہے یہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ، یہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کو معذرتہم، ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی۔ یہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگیں گے، یا اللہ میں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دنیا میں جا کر تیری فرما برداری کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور فرمایا کہ اللہ کو منانے کی انہیں اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ چلو یار کسی قبیلے والے کو، کسی ثالث کو، کسی بڑے کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسے راضی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، آج دنیا کی زندگی میں مجھے منانا ہے تو منا لو، مجھے راضی کرنا ہے توبہ کے ذریعے مجھے راضی کر لو، قیامت کے دن میں نے راضی نہیں ہونا اور نہ ہی میں نے منانے کی تمہیں اجازت دینی ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت ہے، دنیا کی زندگی میں ہم نے قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، گزشتہ امتوں کے واقعات بھی تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہ کی۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ان کے پاس واضح دلیل لے کر بھی آ جائیں، قرآن سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کافروں نے، مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ ان کے پاس واضح دلیل لے کے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے، کیا ان انتم الا مبتلون، کہ نہیں نہیں آپ تو بالکل غلط ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو حقیقت کو نہیں جانتے، ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، اب یہ مرتے دم تک ایمان قبول نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو اللہ نے مہر لگائی ہے اس میں معاذ اللہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان کی اپنے ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بغض اور اناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فاصبر، میرا پیغمبر آپ صبر اختیار کیجئے، یہ لوگ آپ پر باتیں کرتے ہیں، آپ انہیں باتیں کرتے رہنے دیجئے، یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی دعوت میں کمزور نہ پڑیں۔ اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے، تو میرا پیغمبر ان لوگوں کی یہ غلط قسم کی باتیں، اعتراضات آپ پر جو کستے ہیں تو یہ آپ کو کمزور نہ کریں، آپ اسی طرح اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اس کا بدلہ آپ کو بھی ملے گا، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں یہ سورۃ الروم یہ بھی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس صورت میں بھی اور پیچھے جتنے بھی گزر چکے ہیں بڑی واضح مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں اس بات پر کہ وقت کے پیغمبر کی مان کر زندگی گزارنے والے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔